اور جمیع علماء کرام، ائمہ اعظام، مساجد کے ذمہ دار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی کے مطابق باتیں ہوں، کیونکہ نہ یہ جلسہ ہے نہ کوئی کمپٹیشن۔ ہم جو اس کام کے لیے آئے ہیں کوشش کریں گے کہ وہی آپ کے سامنے تصویر سے آئے۔ لہذا میں تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ غور سے سنیں، سمجھیں اور سمجھ کا عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم سے پہلے تم موڑ دیے جاؤ گے، تعلیم سے پہلے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ حالات حاضرہ کے تحت میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا شعر پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق اس جو آج ہمارا کام ہے اسی سے۔ وقت کا ہر لمحہ، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں۔ دیکھو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آج جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، یہ امت جاگی ہوئی امت ہے، اور جاگے رہے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی سویا ہے، اس کو جگاؤ، آواز دو، ہلا دو، وہ اٹھ جائے گا، لیکن ایک ڈھونچالے کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے، سن نہیں گیا، اٹھ نہیں رہا، اس کو کتنے بھی تم آواز دو، آپ کو کیا کرے گا، لیکن اٹھے گا نہیں۔ ہماری قوم بھی اسی ہے۔ پورے ہندوستان میں کاغذات کے اعتبار سے ہر لائن کے کاغذات سب سے پیچھے قوم مسلمانوں کی۔ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ رشوت دینے والی قوم مسلمانوں کی، کیونکہ ان کی کوئی کاغذات مکمل نہیں رہتے، پیسے دیتے کام کرا لیتے، وہ کام ادھورا ہی رہتا۔ آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ مقصد بھی ایسے ہی ہے۔ میں پہلے آپ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اکثریت دو قسم کے ذمہ داروں کی، یا تو ائمہ ہے، علماء ہے، خطبہ ہے، یا مساجد کے ذمہ داران ہیں۔ یہ ہے نا بھائی آج یہ دونوں بھی سوچ لیں کہ نہ آپ عالم بنے، نہ مفتی بنے، نہ مقرر بنے، نہ امام بنے، نہ معلم بنے، نہ صدر بنے، نہ متولی بنے۔ یہ ساری چیزوں کا بنانے والا کون؟ اللہ نے بنایا۔ جب اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی، اب میرا آپ کا کام کیا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے نبھائے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ تمام بھائیوں سے کہ ہم اپنے کاغذات کو مکمل کرنے کے لیے اور اس امید پورٹل پر آج ہمارے مساجد کو ڈالنا ہے، میں اس پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو یہ جو دور چل رہا ہے، یہ الیکٹرانک دور ہے، میڈیا کا دور ہے، جس کو ہم ترقی کا دور کہتے ہیں، لیکن اگر پڑھے لکھوں کی زبان میں، ہمارے اکابرین کی زبان میں کہو تو یہ اور جاہلیت سے بھی بدتر دور ہے، بلکہ جو دور جاہلیت میں کام ہوتے تھے اس سے زیادہ برے کام آج ہو رہے ہیں۔ صرف لیبل بدلا ہوا ہے۔ وہ لڑکیوں کا دربار پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے، آج پیدا ہونے کے پہلے کر رہے ہیں۔ شراب عام تھی،
نشہ عام ہے نا بھائی. اسی طریقے سے یہ جب دور ترقی کا ہے تو یہ گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے. اب اس کی نیت کیا ہے ہم سب واقعی, اس کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بھی ہم کو اس سے سب واقعی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنی مساجد, جتنے مدارس, جتنے مکاتب, جتنی درگاہ, جتنے عاشور خانے اور جتنے قبرستان اور جتنی زمینیں جو وقف میں وقف کی گئی ہے وہ سب کس کی ہے بھائی؟ ذرا بولو نا. اللہ کی ہے, سب اللہ کی امانت ہے, یہ کسی کی نہیں ہے. مفتی صاحب بیٹھے, اگر کسی نے پرائیویٹ مسجد بنایا کہ میری مسجد ہے اس میں نماز بھی نہیں ہوگی, مسجد کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو. خیر وہ مسائل ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں جب اللہ کی ہے اور ہم سب اس کے محافظ ہیں, ہم سب اس کے خادم ہیں, ہم سب اس کے نگراں ہیں, ہم اس کے خدمتگار ہیں. یہ سب ہے نا, یہ حقیقت ہے نا. ہم جتنے مسلمان ہیں اور جتنے کرستی ہیں اور جتنے صدور ہیں اور جتنے مسلمان ہیں, ایسے شروع میں ہمارے حافظ احمد صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف صدر اور متولی سے متعلق ہے, ہر مسلمان سے متعلق ہے. کیوں کہ نماز کہاں پڑھی جاتی؟ زندہ ہے تو مسجد میں نماز پڑھے گا, اور مرے گا تو کہاں کرے گا؟ اور مسئلہ قبرستان کا بھی ہے, اس سے سب سے متعلق ہے. گورنمنٹ نے آج تک یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور چل رہا ہے تو ہر چیز کی ایک ویب سائٹ بنائی. میں سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ جو لوگ سبھی کے بچے پڑھتے, جو لوگ نہیں بلکہ ہر ایک کا بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے, یوڈائی نمبر 1 آتا ہے ہر اسکول کا, اور وہ ویب سائٹ میں بچے کی پوری معلومات ہوتی ہے. اگر ویب سائٹ میں یا یوڈائی میں بچے کا نام ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ بچہ اسکول میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کا کہیں داخلہ نہیں ہو سکتا, اس کو نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا, نہ وہ پڑھا لکھا گورنمنٹ کی نظر میں شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے آج یہ حکومت نے مساجد, درگاہ, قبرستان اور زمینات, اب یہ ساری چیزیں 2 قسم کی ہیں. اب ذرا غور سے سنیں, میں کوئی حکومت بیٹھا تھا, پہلے ماٹی مار کے آرام سے بیٹھو اور سب میری طرف دیکھو, نیچے دیکھیں گے شیطان سلا دے گا. جتنی مساجد ہے پہلے مساجد کو لے لیتے ہیں. مساجد 2 قسم کی. نمبر 1 وہ مسجدیں ہیں جن کا اندراج وقف بورڈ میں کیا گیا ہے. وقف بورڈ میں اندراج کے لیے بھی 2 راستے ہیں, 2 طریقے, 2 چیزیں. ایک ہے مساجد کا اندراج کرنا, مساجد کا رجسٹریشن کرنا, اور دوسرا مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کا اندراج کرنا. ایسا کتنے لوگوں کا ذرا ہاتھ اٹھاؤ جن کی مساجد بھی اور کمیٹی بھی دونوں میں رجسٹریشن ہے؟ بہت کم. دیکھ رہے ہیں یہ جائیداد کو وہ لینا ہے. سلوڑ کے تمام ذمہ دار علماء اکرام سے میری درخواست ہے کہ یہ چیز آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, کیونکہ اسی پہ کام آپ کو کرنا ہے, سب کو یہاں. پہلی چیز, اگر مسجد کا رجسٹریشن وقف میں ہے تو کمیٹی کا بھی ہونا چاہیے. اگر کمیٹی کا نہیں ہے, دلہن ہے لیکن شوہر نہیں ہے, قوم ہے لیکن سردار نہیں ہے, فوج ہے لیکن کرنل نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ جو امید پر ڈالنا ہے, وہاں جن کے رجسٹریشن ہے اور اس کا جو متولی ہے, صدر ہے, ذمہ دار ہے, اسی کو امید پر ڈالنا, اسی کے نام سے ڈالنا ہے, دوسرے کے نام سے نہیں چلے گا.
ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ وقف بورڈ کا جو شعبہ ہے یہ دین کا بھی ایک شعبہ ہے، لیکن یہ حکومت کا بھی ایک شعبہ ہے، اور حکومت ہمارے سب کے خلاف ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، لہٰذا وہ تعاون نہیں کر رہے، نہیں کریں گے، وہ بول رہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک بات اور ذہن رکھو، آج تک ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جن کے پہلے جنم داخلے نہیں تھے ان کو ایک ٹائم ملا، بڑی آسانی کے ساتھ 150 روپے میں داخلے بن جا رہے تھے، جنم داخلے، لیکن ایک وقت آیا کہ اب وہ چیز بند ہو گئی۔ آج تم 10,000 روپے خرچ کرو گے تب بھی بنے گا نہیں۔ ایسے ہی یہ مسئلہ ہے، آج اس کو صرف 5 دسمبر تک تاریخ دی گئی ہے، اور سلوڑ والوں کے لیے، سلوڑ سے تعلقوں والوں کے لیے ہم 5 دن بڑھا رہے ہیں، یعنی 10 سے 15 تاریخ تک، 15 دسمبر تک۔ آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں مول صاحب اور شہزاد صاحب، خاص طور پہ آپ کمپیوٹر والے، آپ لکھو کہ آپ کا جو سینٹر رہے گا 15 تاریخ تک چلے گا، 15 تاریخ کے بعد اس کو ہم ہینگ کر دیں گے۔ کیوں ہوتا کیا ہے؟ یہ قوم، میں نے جیسے کہا کہ جاگی بھی سو رہی ہے، ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے، اور آپ کو میں بتا دوں کل سے ہی وہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کام پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، اور اورنگ آباد میں ہم نے جو 10 سینٹر بنائے ہیں ان پر جو کام چل رہا ہے وہ جو لوگ ڈال رہے ہیں تو شو نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ یہ انتظار نہ کریں کہ 5 دسمبر تک وقت ہے، بلکہ سلوڑ تعلقے کے لیے 15 دسمبر آخری تاریخ ہے، 15 نومبر نہیں، معاف کرنا، 5 دسمبر تک آخری تاریخ ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے 15 نومبر آخری تاریخ ہے، سمجھے کیا؟ تاکہ ہم 15 دن پہلے فارغ ہو جائے کام کرتے، اور جیسا جیسا وقت ختم قریب آئے گا، ختم ہو جائے گا، ویسے ہی اتنا ٹریفک ہو جائے گا کہ 2 دن تک آپ کا جو کاغذات رہیں گے وہ سیو نہیں ہوگی۔ لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے، اس کو کریں گے بھائی صاحب۔